مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ جس کو بھی میرے نبی ہونے کا، میرے مبعوث ہونے کی اطلاع پہنچی اس امت میں سے، خواہ یہودی ہو یا نصرانی، پھر مر گیا اس حال میں کہ وہ ایمان نہیں لایا میرے لائے ہوئے احکامات پر، تو وہ نہیں ہوگا مگر اصحاب نار یعنی جہنمی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے ہیں کہ جن جن کو بھی میری رسالت اور نبی کے مبعوث ہونے کی اطلاع ملی اور خبر ملی ہے، اس پر لازم ہے کہ میری رسالت کو مانے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، اس پر لازم ہے کہ مجھے رسول مانے، میری رسالت کی گواہی دے، تبھی اس کو کامیابی مل سکتی ہے۔ پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں لایا تو وہ جہنمی ہوگا۔ اس حدیث میں دو چیزوں کی تعلیم دی گئی۔ ایک چیز کہ دین تمام ادیان سابقہ کے لیے ناسخ ہے اور ادیان سابقہ منسوخ ہے، اور دوسری بات یہ بات معلوم ہوئی کہ وحدت ادیان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالفاظ دیگر اس حدیث میں وحدت ادیان کی نفی کی گئی ہے۔ وحدت ادیان کی نفی کا مطلب کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام ادیان برابر کا درجہ رکھتے ہیں، اور جو جس دن کو فالو کرتا ہے، جس دن کی پیروی کرتا ہے، وہ کامیاب ہے، وہ جنت میں جائے گا، اس کی بھی نفی ہو گئی۔ جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد اس عقیدے کے قائل تھے، وحدت ادیان کے قائل تھے، اور آج بھی بہت سارے مسلمان وحدت ادیان کے قائل ہیں، اور یوں کہتے ہیں دلیل کے طور پر کہ جس مذہب کو فالو کرو سب کا مقصود خدا کی عبادت ہے، سب جنت میں، سب کی بخشش، سب سے اللہ راضی۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کی طرح دیگر متبعین جنہوں نے وحدت ادیان کو صحیح قرار دیا ہے، انہوں نے آیت کریمہ والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر الی آخر الآیہ ولا هم یحزنون، کہ یہود و نصارہ جو اللہ کو مانتے ہیں تو ولا هم یحزنون، ان کو کوئی غم نہیں، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کتنا مہذب انداز اور طریقے سے استدلال کیا ہے ابوالکلام آزاد اور ان کے طرح دیگر متبعین۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن جن یہود و نصارہ اور اہل کتاب نے اپنے زمانے کے انبیاء کی اطاعت کی، وہ آخرت میں ناجی ہیں، لیکن ذات اقدس کے آ جانے کے بعد اب وہ ناجی نہیں ہے، ان کو نبی کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، تبھی وہ ناجی ہو سکتے ہیں۔ اس سے وحدت ادیان کی نفی ہو گئی، اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ دیگر ادیان سابقہ ناسخ منسوخ ہے، اور یہ ناسخ ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے، بلکہ اس سے زائد،
جب میں تخصص فی الادب کر رہا تھا تو مفتی اسد سنبلی دامت برکاتہم کی عادت ہے کہ وہ اردو اخبارات منگاتے ہیں تاکہ طلباء کو حالت حاضرہ سے متعلق خبر معلوم ہو. تو میں بھی پابندی سے اردو اخبار پڑھتا تھا روزانہ. تو اس میں ایک چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا تھا, بہت ظاہر کیا گیا. تو اس کے بہت سارے پوسٹر بھی لگے تھے مراد آباد میں جگہ جگہ پر. ایک فلم ریلیز ہو رہی تھی مائی نیم از خان, آپ نے سنا بھی ہوگا. اس میں اس وقت جو بھی ہنگامہ ہونا تھا وہ ہوا, لیکن بہت اس فلم نے کمائی اور بہت سارے مسلمان بھی گئے دیکھنے کے لیے. اور اخبار میں اس پوری فلم کی کہانی کا خلاصہ لکھتے ہیں. تو اخبار میں اس پوری فلم کی کہانی کا لب لباب اور خلاصہ یہ لکھا گیا تھا کہ تمام مذاہب برابر ہے, اگر فرق کرنا چاہیے تو فرق اس بات میں ہو کہ انسان اچھے ہیں یا برے, بس اس میں فرق ہوگا, دوسری چیزوں میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. اسی وجہ سے ہم اپنے گھر میں مندر بھی رکھتے ہیں, مسجد بھی رکھتے ہیں, اور یہ خان صاحب کا بھی عقیدہ ہے. اس حدیث سے اس بات کی تردید ہو گئی. سمجھ رہے ہیں جی. اسی طریقے سے شیخ حنیف نے اپنے ایک واقعہ سنایا انگلینڈ یا کینیڈا کا. وہاں کچھ مسلم خاتون نے مذہب عیسائیت کو قبول کر لیا. ان کے مسلم والدین پریشان. شیخ حنیف سے کہا گیا کہ ان کو سمجھائیں, نرس ہے اور عیسائیوں کے ساتھ رہ کر کے مذہب عیسائیت کو قبول کر لیا. شیخ صاحب نے ان سے پوچھا کہ مذہب عیسائیت کو قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ سارے نبی برحق ہیں, تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو برحق مانتے ہیں, اس لیے ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور مذہبی عیسائیت کو قبول کیا. تو اس حدیث سے یا قرآنی آیت سے ان کو سمجھانا مشکل, مرتد ہو گئے, قرآن کو مانتے نہیں, حدیث کو مانتے نہیں, تو اب سمجھانا مشکل. تو ان کو آسان زبان میں سمجھایا گیا کہ آپ نے ڈاکٹری کا جو کورس کیا ہے اس کورس کے لیے جو سلیبس ہے اور جو طریقہ کار ہے, اگر حکومت اس کو ختم کر دے اور کہے کہ اس اسلیبر اور طریقہ کار پر اگر کوئی ڈاکٹری کرے گا تو اس کو ڈگری نہیں ملے گی, تو کیا آپ اس پرانے طریقہ کار پر چلیں گے یا سرکار نے جو نیا طریقہ کار نکالو اس پر چلیں گے؟ تو کہا کہ سرکار کی طرف سے جو نیا طریقہ کار اور اسلیبر رائج ہوا ہے ہم اس پر چلیں گے. تو پھر کہا کہ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں صحیح تھی, لیکن جب اوپر اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا, سرکار کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ اب یہ طریقہ کار اور اس راستے کو اختیار کرنے سے آپ کو نجات نہیں ملے گی, بلکہ نجات اسی راستے پر چلنے میں آپ کو مل سکتا ہے جبکہ آپ راہ محمدی پر چلو. ان کو بات سمجھ میں آ گئی جی. اس کے اس حدیث میں ان دو باتوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا جس میں آج عامت المسلمین مبتلا ہے کہ شریعت محمدی کو ناسخ نہیں مانتی اور دیگر مذاہب کو منسوخ نہیں مانتی, اور دوسری چیز میں امت مسلمہ وحدت ادیان کے قائل دن بدن ہوتی جا رہی سیریلوں اور فلموں کو دیکھ کر کے. اس لیے اس سے خوب اجتناب کرے اور گھروں میں بھی تاکید کرے کہ اس طرح کے فلموں اور سیریلوں کو نہ دیکھیں, بلکہ بالکل ہی نہ دیکھیں. اور کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں صرف نالج کے لیے, ہمارے دل میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. یہ جواب بھی غلط ہے, یا آپ کو جواب ضرور ملے گا ان کی طرف سے. ہم اپنے بچوں کو فلم وغیرہ دکھاتے ہیں نالج کے لیے, اور تعلیم تو ہماری وہی ہے جو اللہ کے رسول لائے, اور ہم اپنے دل سے یہ مانتے بھی ہیں, چاہے وہ اپنے بھگوان کی پرستش کرے کچھ بھی. یہاں پر صورت میں کئی گھروں میں
ان کے جو گیت ہوتے ہیں ہنود کے، کیا کہتے ہو اس گیت کو جو جنتر منتر پڑھتے ہیں، ہاں جے جے وغیرہ، یہ سب بھجن وغیرہ، یعنی کئی مسلم بلڈنگوں سے، یہ جتنے بھی بلڈنگ ہیں وہاں صبح کو آپ فجر کے ٹائم پر یہ ان کے گھروں سے یہ سننے کو ملے گا. نعوذ باللہ. کیا کہتا ہے؟ ہمارا دل تو صاف ہے، اللہ پر راضی ہے، ہمیں کامل اعتماد ہے خدا پر. اس طرح کی چیزیں بچتی ہے گھروں میں، تو وہاں آپ کیا جواب دیں گے؟ وہاں بھی یہ دلائل سے کام نہیں چلے گا. وہاں اس کا صاف ستھرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو رات دن ایک چیز سنائی جائے تو آہستہ آہستہ انسان اس چیز پر یقین کرنے لگ جاتا ہے. آپ کو بار بار کوئی ڈاکٹر کہے گا کہ آپ ذہنی مریض ہیں، ذہنی مریض نہ ہونے کے باوجود آپ ذہنی مریض ہو جائیں. اور ایسے واقعات ہم آئے دن سنتے ہیں کہ کوئی بیماری، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو فلاں بیماری ہے، اس کو ایسا وہم ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو اس بیماری میں مانتا ہے. اور کئی لوگ اس حالت میں، کورونا کے حالات میں، دور میں، اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم مریض ہیں، اسی ٹینشن میں دنیا سے چل بسے، حالانکہ ان کو کوئی بیماری نہیں. تو اگرچہ آپ کا ایمان کامل ہے، لیکن سنتے سنتے ایک وقت وہ چیز آپ کے دل میں راسخ ہو جائے گی اور آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس سے سائنسدانوں نے ایک تجربہ کیا، بندروں کو ایک روم میں رکھا، جب بھی وہ کیلا لینے جاوے تو ان کو نیچے کھینچ لے وے، جانے ہی نہیں دے وے اوپر. کئی مہینوں تک اس طرح کا تجربہ کیا گیا. پھر دوسرے بندروں کو رکھا گیا، تو اب جو دوسرے بندر تھے ان کو کھینچنے کی ضرورت نہیں تھی، جو پہلے ہی سے جن کو کھینچا جا رہا تھا وہ نئے بندروں کو کھینچتے تھے کہ نہیں کیلا نہیں لینا. پھر تیسرے نمبر پر پھر اور نئے بندروں کو رکھا گیا اور اس وقت کیلا بھی نکال دیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ کھینچتے تھے، کہ ان کے دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی کہ نہیں چلنا ہے اوپر کیلے لینے کے لیے. اب وہ چیز نظر بھی نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی ان کو یقین ہو گیا کہ یہ غلط ہے، نہیں چڑھ سکتے ہم اوپر. جب جانوروں پر اتنا اثر پڑتا ہے جن کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے، ان کے دماغ پر ایک چیز بار بار دہرانے کی وجہ سے، تو انسان پر اس کا اثر بدرجہ اولا ہوا. اسی وجہ سے غیروں کے بتوں کی طرف دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے. مولوی صاحب، ان کی پرستش کرنا یا جے جے کرنا یا یہ سننا تو بہت دور کی بات، ان کے دیکھنے سے بھی منع کیا گیا، اس کے دل پر اثر پڑتا ہے. اسی طریقے سے والدین جو گالی بکتے ہیں بچوں کے سامنے یا ان کے سامنے ہی مجامعات شروع کر دیتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو ابھی 1 سال کا بچہ ہے، اگر آواز بھی آئے گی پڑھنے کی تو ان کو کیا پتا چلے گا، وہ کیا سمجھیں گے. یاد رکھے ان کی آنکھیں بند ہیں لیکن کان ان کے کھلے ہوئے ہیں، کانوں کے راستے سے دل تک یہ چیزیں مؤثر ہوتی ہیں، پھر بڑے ہو کر کے بھی ان کا یہ اثرات آتے ہیں. اس لیے غلط کام، غلط بات، غلط چیز اختیار اپنے نابالغ اور ناسمجھ بچوں کے سامنے بھی نہ کرے. شریعت نے اس سے منع کیا. کیوں؟ باطنی طور پر اس کا اثر پڑتا ہے. پھر بعد میں کہتے ہیں ہمارے بچے کیوں ایسے بے حیا ہو گئے. آپ خود ان کے سامنے بچپن میں بے حیا کے کام کرتے تھے، تو اب بڑے ہو کر وہ بے حیا بنیں گے نہیں تو اور کیا بنیں گے؟ باحیا بنیں گے. جی، اس لیے ادیان باطلہ کو منسوخ مانے، جتنے بھی اس سے پہلے شریعت ہے اس کو منسوخ مانے، اور اس طرح کی فلموں کو بالکل نہ دیکھے اور نہ اس طرح کی چیزیں اور تصویر ہرگز نہ دیکھے. ایمان نالے میں پڑ جائے گا آپ کا، یاد رکھیے. حدیث میں یہود اور نصارہ کی تخصیص کیوں کی گئی کہ یہود اور نصارہ کے پاس ہماری رسالت پہنچے تو ان کو بھی ایمان لانا پڑے گا مجھ پر، تاکہ اشارہ ہو جاوے اس بات پر کہ جو لوگ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں ان کے اوپر لازم ہے رسالت نبی پر ایمان لانا. تو جن کے پاس آسمانی کتابیں نہیں ہیں، جن کی طرف کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، جن کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، ان کو تو بدرجہ اولا رسالت محمدی پر ایمان لانا پڑے گا جہنم سے نجات کے لیے.
اور حدیث میں جو احدن ہے کہ کسی کو میری رسالت کی خبر ملی، تو کسی سے مراد کیا ہے؟ اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ مراد ہے، اور مستقبل میں آنے والے لوگ وہ بھی مراد ہیں۔ تو اس زمانے میں جن کو رسالت کی خبر پہنچی ان کو بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور مستقبل میں جتنے بھی لوگ آئے ان تک رسالت کی خبر پہنچے، اگرچہ نبی وہاں مبعوث نہیں ہوئے، وہاں نہیں گئے، لیکن رسالت کی خبر پہنچ گئی تو ان کو بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کی رسالت کی خبر پہنچی اور وہ ایمان نہیں لائے تو وہ جہنمی ہے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو نبی کی رسالت کی خبر پہنچی اور انہوں نے اللہ کے رسول کی رسالت کو قبول کیا تو وہ جنتی ہے، اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو نبی کی رسالت کی خبر نہ پہنچی اور نہ ہی وہ رسول پر ایمان لائے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے گا، نہ یہ فیصلہ کیا کہ جنتی ہے اور نہ ہی جہنمی ہے۔ البتہ ان کو اللہ کی ذات پر اور وحدت الہی پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ ربوبیت اور وحدت الہی ایک ایسی چیز ہے جس کا حصول انسان عقل سے کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسے جنگل میں رہتا ہو جس کو کبھی بھی نبی کی رسالت نہیں پہنچی، اس حالت میں انتقال کر گیا، تو اگر صرف اس نے یقین کر لیا کہ ہاں ایک رب ہے جو سب کی پرورش کرتا ہے تو امید ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، لیکن پھر بھی سکوت بہتر ہے۔ مانو کہ امت کی 2 قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ اس حدیث میں امت دعوت مراد ہے۔ امت دعوت سے مراد ہر وہ امت اور ہر وہ جماعت جس کو نبی کی رسالت کی خبر پہنچی ہو۔ یہاں پر امت سے کون سی امت مراد ہے؟ امت دعوت، ہر وہ شخص جس کو نبی کی رسالت کی خبر پہنچے اس کو کیا کہیں؟ امت دعوت۔ اور امت اجابت جس کو یہ خبر پہنچی اور اس دعوت کو قبول کیا اس کو کہیں گے امت اجابت۔ جی جی اس کی بے شمار مثالیں ہم نے ماقبل میں دی ہیں، یعنی کہ انسان کے پاس ایک ہی روح ہے، تو یہ خود اللہ کے ایک ہونے کی علامت ہے۔ 2 آنکھ ہے لیکن پھر بھی ایک چیز نظر آ رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک ذات واحد ہے جو 2 چیز متعدد ہونے کے باوجود بھی ایک نظر آ رہی ہے۔ دوسری بات، امام ابو حنیفہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک کشتی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی ہے۔ امام صاحب نے جواب دیا اس بادشاہ کو کہ جب کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی ہے تو یہ کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ اور بھی کئی اس طرح کے عقلی واقعات ہیں، اور آیت کریمہ وَمِنَ الثَّمَرِ مُخْتَلِفًا، اسی طریقے سے مِن لَبَنٍ جو آیت ہے وہاں ساوی نے جلالین کی جو حاشیہ ہے جلالین کا، وہاں ساوی نے بہت اچھے طریقے سے عقلی طور پر اللہ کی وحدت سے استدلال کیا۔ ان دونوں آیتوں کا ضرور مطالعہ کریں، ویسے آ گیا ہوگا، وہاں یہ تفصیلی بحث ہوتی ہے کہ عقلی طور پر اللہ ایک کیوں ہے، وہاں اس آیت کے زمرے میں یہ بحث ہوتی ہے۔ اگر یہ آیت آ گئی تو ہو سکتا ہے یہ بحث نہیں آئی ہے، یہ آیت تو آپ کے ساتھ یہ بحث کو بیان کریں گے تو ساوی نے کسی حد تک اس پر کلام کیا ہے حاشیے میں، اس کا ضرور مطالعہ کر لیں، بہت اچھا کلام ہے۔ لبن والی جو آیت ہے کہ ہم نے دودھ کو پیدا کیا، یہ آئی ہے۔ پھر ایک کنوان غیر کنوان والی جو آیت ہے، جی ہاں جی وہی، اس میں پڑھنے کے زمان میں پڑھا تھا، بھی یاد ہے تو پوچھا تو بتا دیا۔ جی جی اچھا جی والذی نفسی بیدہ، قسم کیوں کھائی نبی نے؟ بات واضح ہے، تاکید کے لیے، اور یہ بتلانے کے لیے
کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لہذا بیت اللہ یعنی مصلی کی، بستر کی، کھانے کی، یعنی کھانے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، خدا کی قسم اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں، کھاد پر ہوں، کھاد کی قسم بالکل ناجائز، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور غیر اللہ کی قسم کھانا یہ گمراہی کا سبب ہے، انسان کو آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ رہی بات اولیاء کرام کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں قسم نہیں کھائی، تو یہ احتیاط کی بنیاد پر تھا، اس سے ان کی فضیلت نبی پر ثابت نہیں ہو جاتی ہے کہ نبی نے تو قسم کھائی اور اولیاء تو اتنے متقی تھے کہ انہوں نے قسم نہیں، تو وہ احتیاط کی بنیاد پر کہ کہیں ہم سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، ہم ضرر کے راستے پر نہ چل پڑے، لیکن نبی تو معصوم ہوتا ہے، گمراہی سے محفوظ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان علماء کی فضیلت نبی پر ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ بتلانے کے لیے کہ صفات خاصہ میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوں، اس لیے کہ جب میری جان اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے تو میں خود اللہ کا محتاج ہوں، تو اللہ کے صفت خاصہ میں اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو نبی نے صفت خاصہ کی تردید کر دی اپنی ذات کے لیے، تو صفت خاصہ میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں، اس لیے کہ نبی کی جان اللہ کی قبضہ قدرت ہے، وہ خود محتاج ہے اللہ کے۔ بیدیہ، اللہ کے ہاتھ میں، بیدیہ سے متعلق اپنے تفاسیر کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے ہاتھ عرش پر استوا وغیرہ کا مطلب کیا ہے۔ امام مالک کا سب سے بہترین جواب ہے معناہ معروف و کیفیتہ مجہول، اس کا معنی یدن کا اور استوا علی العرش کا واضح ہے، معروف و مشہور ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ مجہول ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام صاحب نے یہاں پر بیدیہ کی تفسیر قدرت سے کی ہے کہ یہاں پر بیدیہ سے مراد اللہ کی قدرت، لیکن بہت سارے مشائخ کہتے ہیں کہ نہیں، یدن کو اپنے ظاہری معنی پر ہی باقی رکھو، اور جنہوں نے تعویل کی ہے امت کو فتنہ سے بچانے کے لیے، اس لیے کہ امت بیدین کا مطلب نہیں سمجھے گی، اور اگر بیدین کا حقیقی مطلب سمجھ لیا کہ ہماری طرح ہی ہاتھ ہے، تو پھر جس طرح ہنود کے بھگوانوں کے 10 ہاتھ ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے لیے بھی مسلمان بنانا شروع کر دیں گے۔ وقت ہو گیا ہے، باقی چلیے آگے کی عبارت پڑھیے، اور بھی بہت کچھ کلام ہے، لیکن جو ضروری بات تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ 3 چیزیں اس مضمون میں آنے، شریعت محمدی ناسخ ہے، وحدت ادیان کی نفی کی گئی ہے، اور قسم کھانے کی اجازت ہے شرعی حدود میں رہتے ہوئے غیر اللہ کو چھوڑ کر کے۔ چلیے آگے کی عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، متفق عليه۔ ایک بات جو ضروری ہے، اوپر والی حدیث میں سما لے آئی، ملی عبارت لا یسمع بی احد، میری رسالت کی خبر پہنچی، چاہے یہودی یا نصرانی اس پر ایمان لائے، یعنی تم کیا ہے عبارت، ہاں ثم یموت، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ احکام شریع نبی کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، تو اوپر بیان کیا گیا ہے کہ رسالت کی تصدیق کرو، رسالت پر ایمان لاؤ، پھر سما کو لے آئے، مطلب یہ ہے کہ رسالت نبی کی خبر پہنچنے کے بعد
فوراً نبی کی رسالت کا اقرار کرنا ضروری نہیں. اگر اس میں تاخیر ہو جاوے پھر بھی تم جہنم سے بچ جاؤ گے. لیکن شرط یہ ہے کہ مرض الموت سے پہلے جب انسان کی روح نکلنے لگ جاوے اس سے پہلے اگر وہ ایمان لے آئے تو مسلمان ہو جائے گا, وہ جہنم سے بچ جائے گا. تو فوراً نبی کی رسالت اور نبی کی رسالت کی خبر پہنچنے کے بعد ایمان لانا ضروری نہیں, بہتر ہے لے آئے, لیکن نہیں لایا پھر بھی مہلت ہے, ثم تاخیر مہلت کے لیے. اور بعض حضرات نے ثم کو استبعاد کے لیے مانا ہے. استبعاد کا مطلب کیا ہے کہ نبی کی رسالت اس قدر واضح ہے کہ پھر بھی وہ شخص ایمان نہیں لایا, نبی کی رسالت پر یقین نہیں کیا اور مر گیا اس حالت میں, تو یہ عقل کی سمجھ سے باہر ہے کہ جو چیز واضح ہو اس کا بھی انسان انکار کرے. اور آج کل ایک نئی بات چل پڑی کہ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا تو ان کی رسالت پر کیسے ایمان لائے. ہم نے خدا کو نہیں دیکھا تو خدا پر یقین کیسے لائے. تو جج جب فیصلہ کرتا ہے تو انہوں نے کوئی واقعہ نہیں دیکھا کہ کون صحیح کون غلط, پھر بھی وہ فیصلہ کرتا ہے. تو وہاں صرف دلائل سے باتیں چلتی ہے, دلائل میں کوئی حقیقت کوئی تصویر نہیں ہوتی آپ کیا ہو کے سامنے. تو پھر وہاں آپ کیوں مانتے ہیں دلائل کو اور قاضی اور جج کے فیصلے کو؟ وہاں بھی اس حقیقت کا انکار کرو. اگر وہاں اس حقیقت کا انکار کرو گے تو پھر سارے فیصلے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک کام کی بات ہے. ثم اب نبی کی رسالت کیوں واضح ہے, یہ مستقل تفصیل بحث اور کافی لمبی چوڑی بحث ہے جس کو مطولات میں آپ پڑھتے رہیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اس طرح کی جو آیتیں تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں, اور رحمۃ للعالمین جو کتاب لکھی گئی ہے ان کا مطالعہ کرنے سے آپ کے علم میں کافی وسعت ہوتی ہے. اور اسلام کے احکامات اور حدیث کو عقل کے پیمانے پر سمجھنے کے لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کا ضرور مطالعہ کریں. اس زمانے میں ان چیزوں کو عقلی طور پر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. جی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کے لیے 2 اجر ہیں. ایک وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہو اور وہ ایمان لایا اپنے نبی پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا, اور وہ غلام جو مملوک ہے جب اس نے اللہ اور اس کے آقاؤں کا حق ادا کر دیا تو اس کو بھی 2 ثواب ملے گا. اور وہ آدمی جس کے پاس ایک باندی ہے اس سے وطی کرتا ہے فَأَدَّبَهَا, پھر اس کو تعدیب سکھاتا ہے فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا, یہاں تک کہ وہ مہذب ہو جاتی ہے, یعنی اس کی تعدیب بہت اچھی ہو جاتی ہے. وَعَلَّمَهَا, اور اس کو دینی تعلیم دیتا ہے فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا, اور اس کی تعلیم بھی اچھی ہو جاتی ہے. ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا, پھر آزاد کر کے اسی سے شادی کرے فَلَهُ أَجْرًا, تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں. اگر فتوحات کا دور آپ دیکھیں تو آپ اس آخری عمل پر ضرور عمل کریں. ہاں, اس کو تعلیم دیں, تعلیم سکھائے, پھر وطی بھی کرے, پھر آزاد کر کے شادی کر لیں. نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ارادہ کریں, ارادے پر بھی اللہ ثواب دے دیتے ہیں. اس لیے ہمارے حضرت مفتی عبد الرحمن بہار شریف کے تھے, وہ فرماتے تھے کہ جب بھی انسان حدیث پڑھے تو اس نیت سے پڑھے کہ ہم یہ کام عمل کریں گے, تو اس طریقے سے از اول تاخیر جتنی بھی حدیث آپ نے پڑھی اس پر عمل ہو گیا. حالانکہ تمام احادیث پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے, اور اگر کسی نے یہ کوشش کی تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, دین تم پر غالب آ جائے گا.
تو اس کا آسان راستہ یہ بتلایا نیت. جی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مختصر حالات لکھیے. ان کا نام عبداللہ ابن قیس ہے، ان کی کنیت ابو موسیٰ ہے. قبیلہ یمن کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ان کو اشعری کہتے ہیں. قبیلہ یمن یعنی یمن میں ان کا ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو اشعری کہتے ہیں. شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مکہ چلے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ بصرہ کے والی تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ کوفہ کے گورنر بنائے گئے تھے. پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چلے گئے تھے اور وہاں ہی ان کا انتقال ہوا. ان کی وفات سن ہجری 52 میں ہوئی، سن ہجری 52 میں ان کی وفات ہوئی. ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تقریباً ان کی مرویات کل 5 ہیں، تقریباً کل مرویات 5 ہیں، تقریباً کہا ہے ہم نے. حدیث میں 3 شخصوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو 2 گنا ثواب ملے گا. پہلا وہ شخص جو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہو، پھر وہ بعد میں اللہ کے رسول کی رسالت کو قبول کرے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو ایسے اہل کتاب کو 2 ثواب ملے گا. ایک ثواب تو اپنے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے، دوسرا ثواب اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے. دوسرا شخص جس کو 2 اجر ملے گا، جو غلام ہو اور اس کے کئی آقا ہو. تو ایک آقا خدمت کا حکم دے رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کے حکم یعنی نماز کا وقت ہو گیا، تو آقا کی خدمت بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں اللہ کا حق اور اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، اس کو بھی 2 ثواب ملے گا. ایک تو اپنے آقا کی خدمت کرنے کی وجہ سے، اور ایک دوسرا اجر حقیقی آقا اور حقیقی مالک کی اطاعت اور عبادت کرنے کی وجہ سے. تیسرا شخص جس نے باندی کو تعلیم اور تعلیم دی، جس سے وہ وطی کرتا تھا، پھر بعد میں اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرے. تو 2 ثواب، ایک ثواب تو تعلیم اور تعلیم کی وجہ سے، اور دوسرا اجر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کی وجہ سے 2 اجر ملے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان تینوں شخصوں کی تخصیص 2 اجر میں کیوں کی گئی؟ حالانکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو شخص قرآن اتک کے پڑھتا ہے اس کو 2 اجر، ایک مشقت کا اور ایک قرآن پڑھنے کا. جو مسجد کو جمعہ کے دن چل کر کے جاتا ہے، پیدل چلتا ہے، تو 2 ثواب، پیدل چلنے کا مسجد کی طرف جاتے ہوئے، اور دوسرا صلاۃ جمعہ پڑھنے کا. اسی طرح آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا جنازے کی نماز کے پیچھے چلنے والا اور پھر اس جنازے کی نماز پڑھا اس نے، تو 2 ثواب ملے. تو جنازے کے پیچھے چلنے کی وجہ سے
اور اس کو قبر تک پہنچانے کی وجہ سے، اور دوسرا صلاۃ جنازہ پڑھنے کی وجہ سے، تو ان کو بھی تو 2 اجر مل رہا ہے. تو ان تینوں کی تخصیص ان کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ہے کہ یہ دوسرے لوگ بھی 2 اجر میں شریک ہے، لیکن یہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کو بالخصوص 2 اجر ملے گا. یہ مخصوص لوگ ہیں، یہ اہم ترین لوگ ہیں. کیوں اہم ترین ہیں؟ اس لیے کہ ایک آدمی اپنے پرانے مذہب اور پرانے نبی جس سے وہ دینی محبت کرتا ہے اس کو ترک کر کے نبی پر ایمان لانا یہ بہت مجاہدہ کا کام ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہ بہت اہم لوگ ہیں، ان کو خصوصاً 2 اجر ملے گا. ایک وہ شخص جو کسی کا خادم ہے، کسی کا غلام ہے، سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے پھر اللہ کی عبادت میں لگنا یہ بہت مشقت والا کام ہے. اس لیے ان کے لیے بالخصوص اہتمام کی وجہ سے ان کی شرفیت کی بنیاد پر 2 اجر ملے گا. اور تیسرے شخص کو 2 اجر کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ جس باندی کو کمتر اور رذیل سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اس نے اس کمتر اور ذلیل ترین خاتون کو تعدیب اور تعلیم دے کر کے اس کو آزاد کر کے نکاح کیا، تو اس نے اچھے اخلاق کو فروغ دیا. تو اچھے اخلاق کو فروغ دینا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں، اس سے بالخصوص اس کا ذکر کیا گیا. تو یہ تخصیص بطور تمثیل کے ہے، ما ادا کی نفی کے لیے نہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو 2 اجر ملے گا. یہ تخصیص ما ادا کی نفی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اہتمام شان، ان کی شان کو بالخصوص بتلانے کے لیے. اب سوال یہ ہوگا کہ 2 اجر میں کون سی بڑی بات ہے؟ قرآن میں تو ہے کہ ایک عمل پر 10 نیکی، اور یہاں پر صرف 2 ہی اجر. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو 10 نیکیاں ہے اس کے علاوہ زائد اور 2 اجر ملیں گے. اور بعضوں نے یہ جواب دیا کہ اس حدیث کا لہو اجران کا مطلب ہے کہ ہر عمل 2 عمل کے حکم میں ہوگا. مثلا ہم نے ایک نماز پڑھی تو ایک نماز کا ثواب ہمیں 10 ملے گا، جبکہ ان لوگوں نے نماز پڑھی ہے یا فلاں کام کیا ہے تو ان کو 20 گنا ثواب ملے گا، اس لیے کہ ان کی ایک نماز 2 نماز کے قائم مقام ہے. تو لہو اجران ای لہو عملان، یعنی ان کے عمل ایک عمل 2 عمل کے قائم مقام ہے، جس کی وجہ سے ان کو 2 اجر ملے گا. تیسری سب سے اہم ترین بات کہ شریعت کی سوچ اور اسلام کی سوچ کس قدر وسیع ہے کہ یہ سوچ اور یہ تصور آپ کو کوئی مذہب نہیں دیتا. کیسا زبردست تصور اوپر آ گیا کہ سارے انبیاء کو مانو. ہم انکار نہیں کر رہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ کی نفی کرو، ان کو ماننا ہے، لیکن ایمان ہمارے پر لاؤ. ان کا احترام بھی رکھنا ہے، لیکن ایمان ہمارے اوپر لانا ہے. اور کیسا تصور اور کیسا سبق سکھایا گیا، کیسی تعلیم دی گئی کہ اگر ان میں سے کسی کا انکار کیا یا توہین کیا تو کفر میں چلے جاؤ گے. صرف ان انبیاء پر اور رسولوں پر ایمان لانے کی بات نہیں، بلکہ ان کی کتابوں کا بھی اتنا احترام کرو اگر جو تعریف شدہ. اور اگر آپ نے ان آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لایا اور ان کو آسمانی کتابیں نہیں مانا، وہ بھی آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا. پھر آگے اسلام نے وسعت ظرفی کا مظاہرہ دیتے ہوئے کہا کہ جو شخص معاشرے میں رذیل ترین ہو اس کو بھی تعلیم اور تعدیب دینا چاہیے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن آپ کو یہ نیوز میں، کیونکہ آپ ابھی کنویں میں ہیں، میدک کے کنویں ہیں، اس سے آپ کو معلوم نہیں ہوگا. ابھی بھی یہ چیز ہم نے سنی ہے نیوز میں کچھ ٹائم پہلے ہی، ابھی ماضی قریب میں، مہینے 2 مہینے ہوئے، کہ اسلام وہ مذہب ہے جو غلامی کی تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کو غلام بناؤ.
اور ہم کہتے کہ غلامی بری چیز ہے، ہم تو آزادی کے قائل ہیں۔ مغربی ممالک کیا کہتے ہیں؟ سارے آزاد، اور اسلام کیا کہتے ہیں؟ نہیں، غلام بناؤ اور عورتوں کو باندی بنا کر کے وطی کرو۔ یعنی کتنا گرا دیا عورتوں کو کہ صرف باندی نہیں بنانا ہے، اسے قیمت نہیں، بلکہ ان کو اپنا فراش بنانا، بستر پر سلانا۔ اس طرح اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یہ اس کا منفی پہلو انہوں نے دکھایا ہے لوگوں کے سامنے، لیکن اس کے مثبت پہلو کو آپ نے چھوڑ دیا۔ مثبت پہلو کیا ہے؟ آپ نے منظر کو دیکھا ہے، پس منظر کو نہیں دیکھا۔ پس منظر یہ تھا کہ ان غلاموں نے، ان کافروں نے بغاوت کی مسلمانوں کے خلاف، اور جو کسی ملک کا باغی ہو اس کا حکم یہ ہے کہ اس باغی کے سر کو قلم کر دیا جاوے، لیکن اسلام نے غلام کے راستے کو رائج کر کے ان کی جان کو بچایا، اور صرف جان ہی نہیں بچایا بلکہ ساتھ ساتھ میں ان کی تربیت اور تعلیم کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ اور ممکن تھا کہ زندگی بھر وہ ان کی غلامی کرتا، اور عورت ہے تو اس کو جسمانی تقاضا ہے، اگر آقا کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی تو وہ کہیں اور منہ مارتی، تو اس کے تسکین کے لیے آقا کو اجازت دے دی گئی، جاؤ کرو اسے اپنی تسکین۔ دونوں جانبیں سے تسکین، آپ نے ایک طرف دیکھا، دوسری طرف نہیں دیکھا۔ ایسی تعلیم کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ میدان کارزار میں جب انسان پہنچتا ہے تو دشمنی کا ایسا جوش ہوتا ہے کہ سامنے کوئی بھی اس کی جان نہیں، لیکن اسلام نے اس سے منع کر دیا، نہیں۔ ٹھیک جی، اور بھی بہت کچھ اس پر کہا گیا ہے، لیکن کافی ہے اتنی بات۔ من اہل کتاب میں بھی کافی بحث و مباحثہ کیا کہ اہل کتاب سے مراد کیا ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ دونوں مراد نہیں یہاں پر۔